جزاکم اللہ. جی جی یہ سوال تھا میرا کہ آپ نے کہا ہے 5 وقت پہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے. جی. ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں جو نمازیں جیسے وضو کی نماز جو ہے جی جی یا کوئی حاجت کی نماز ہے, طواف کی نماز ہے, یہ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے اس میں؟ کون نماز ہے؟ جیسے وضو کی نماز ہے جی ممنوع وقت پہ پڑھ سکتے ہیں ہمیشہ. تو یہ سبب والی نمازیں ہر ایک ٹائم پڑھ سکتے ہیں, ممنوع اوقات میں بھی. میں نے فجر کی نماز پڑھ کے ہم بیٹھے ہیں اشراق کی پڑھنے کے لیے, جی وضو ٹوٹ گیا, جی جی تو وضو کر کے آیا ہے تو وضو کی سنت پڑھ سکتے ہیں. جی کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ سبب والی ریزن والی نماز 24 گھنٹہ میں کبھی بھی منع نہیں. جی جی ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں. زوال سمجھ گئے ہیں, کر سکتے ہیں. آج کا زوال کا مجھے بتائیں, موبائل نکالیے. اگر آپ بتا لیں گے تو میں سمجھوں گا محنت کر کے آیا ہوں تو میں کامیاب ہوں. مجھے تو پتہ چلنا چاہیے نا, میں جو پڑھا رہا ہوں محنت کر کے آ رہا ہوں, اپلائی بھی ہو رہا ہے. آج کا ٹائم دیکھیں, گھڑی کا جو ہے کوئی بھی اپلیکیشن لے لیں. تب تک آپ میں سے کوئی سوال ہو تو بتائیے. آپ مجھے آدھی رات بتائیے آج کا ٹائم دیکھ کر کے, کیونکہ آپ اس میدان میں بہت ہے, جوڑ کداؤ بہت ہے. آدھی رات مجھے جوڑ کے بتائیے آج کا. جی اپلیکیشن نہیں اذان کے لیے, ہاں اس میں آپ صرف طلوع فجر دیکھ لیں گے. ہاں ماشاء اللہ, ہاں تو ایسا بھی ہے. جی جی آج تو زمانہ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ جوڑ جاڑ کے پہلے ہی بتا دیتے ہیں. بلکہ آپ جو ہے ایک سوال کر دیں گوگل ماسٹر سے, کیا کہتے ہیں اس سے, جو ہے گروک سے پوچھ لیں یا چیٹ جی پی ٹی سے, وہی علامہ بن کے آپ کو بتا دے گا. اچھا میں نے یہ سنا ہوں کہ کئی سارے لوگ کئی بار مسجد میں نماز پڑھنے جب بیٹھتے ہیں تو اقامت کے ایسے مرحلے تک آتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں, جب کم صلاح آتا ہے تب وہ اٹھتے ہیں. تو یہ صحیح ہے جی یا؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے ماشاءاللہ کاشف صاحب کا, کہ جب اقامت کہی جاتی ہے, اقامت کہنے والا تو ایک بندہ ہوتا ہے, مؤذن ہوتا ہے, اقامت کہنے والا ایک بندہ ہے, تو دوسرے مصلیوں کو کب کھڑا ہونا چاہیے, قد قامت الصلاۃ پہ, یا کب ہونا چاہیے, اس سلسلے میں کوئی خاص چیز نہیں ہے, نص وارد نہیں ہے کہ مقتدیوں کو کب کھڑا ہونا چاہیے. جو ہو سکتا ہے پوری اقامت کہہ دے تب کھڑا ہو جائے, یا جو ہے شروع میں کھڑا ہو جائے, یا قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جب سہولت ہو آدمی دھیرے دھیرے اکٹھے اکیلے جو ہے آخر تک بہرکیف جو ہے کھڑے ہو جانا چاہیے. اس کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیا ہے کہ تم لوگ اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لو. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے جب امام ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی باہر سے آتا ہے, سیم ٹائم پہ آتا, نماز کے وقت میں آتا ہے, تو لوگ جو ہے پھر امام کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جاتے. ایسا ہوتا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لیکن آج کل تو امام صاحب, مؤذن صاحب وہیں پہ مسجد ہی میں رہتے ہیں عام طور سے. تو اقامت کہتے ہوئے جب کھڑا ہو جائے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی مسئلہ ایسا خاص نہیں ہے. جی جی تو کبھی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, آخر تک بھی. کبھی ضرورت پڑے تو پہلے بھی, جیسے جمعہ کی اذان ہو رہی ہے, جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا, تبھی تو تکبیر بھی نہیں ہوئی رہتی ہے, لیکن سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ یہاں ضرورت ہے صفوں کی ترتیب دینے میں, لگانے میں, آگے پیچھے ہونے میں کافی وقت چاہیے. تو خطبہ ختم ہوتی فوراً لوگ کھڑے ہو جاتے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور ایک سوال یہ ہے شیخ کہ انڈیا اور پاکستان میں نماز کے وقت اذان جب دی جاتی ہے تو پہلے درود پڑھا جاتا ہے. جی اور میں نے یہاں پہ بھی ایک جگہ سنا ہو, یعنی ایسے کہ نماز کے بعد جو دعا رہتی ہے, نماز کے اذان کے بعد کی جو دعا رہتی ہے اس سے پہلے درود پڑھنا چاہیے. یہ مناسب ہے یا؟ جی جی آپ نے اچھا سوال کیا ہے. سوال ہے کہ انڈیا پاکستان میں بعض لوگ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں, اور اذان کے بعد بھی درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو اذان سے پہلے درود کا کوئی ثبوت نہیں ہے. درود جہاں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, اذان دینے کا طریقہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, یہاں پر کہیں درود کا ذکر نہیں ہے. تو اذان دینے سے پہلے درود پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں, اس لیے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھیں گے. یہ جو ہے بدعتیوں نے ایک عمل, ایک نیا اضافہ کیا دین میں. لیکن اذان دینے کے بعد درود پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے. اذان جب ہو جائے تو درود پڑھ سکتے ہیں, اور اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. تو اذان کے بعد درود پڑھ سکتے ہیں, اذان سے پہلے درود پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے. اذان کی دعا کے بعد یا اس میں کوئی مسئلہ نہیں, آگے اور پیچھے اس کا یہ ترتیب کا نہیں مسئلہ ہے. ترتیب جہاں ضرورت ہے, وضو میں, اقامت میں, اذان میں, وہی ہے. جہاں ترتیب, جیسے نماز کے بعد نماز پڑھ لیں تو اذکار ہے, اس میں بھی کوئی ترتیب نہیں ہے. آپ جتنے بھی اذکار نماز کے آئیں, کوئی پہلے پڑھ دیے, کوئی بعد میں پڑھے, کوئی حرج کی بات نہیں, یہاں ترتیب نہیں دیکھا جائے گا. جی جی سورج کے بارے میں تو نماز کا پورے وقت پابندی کی گیا ہے. یہ چیز آپ سمجھیں, یہ جو زوال میں نے بتایا اور آدھی رات میں نے بتایا,
یہ سب جو اگر موبائل سے چیک کر کے دکھائیں, اگر کہیں کنفیوز ہیں, نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آسان ہے, بالکل آسان ہے. آج کا نہیں نا, بالکل اٹھا دیں گے. دیکھ کتنا اینڈ دیکھو اس میں ٹائم, نماز کا ٹائم جو ہوتا ہے آپ نے نکالا ہے. فجر 5:45 بجے ہوتی ہے. ہاں آج کا ٹائم, آج کا ٹائم ہے. یہ دیکھو فجر ٹائم, میں نے ٹائم نہیں بتایا ہے, زوال سمجھنے کے لیے. زوال کا ٹائم تو ادھر ہوتا ہے 12:37. وہ ظہر کا ٹائم, ظہر زوال وہ ہوتا ہے جب وہی زوال, بیچ میں ہوتا ہے ایک دم. نہیں, وہی وہ صحیح کہہ رہے ہیں. زوال کا وقت ہے, ظہر کا وقت زوال سے شروع ہو جاتا ہے نا. جب زوال ہو جائے تو زوال ہو جائے, بیچ آسمان میں رہے تب نہیں پڑھنا ہے. بیچ آسمان کی زوال کس کو بولتے ہیں؟ بیچ کے بعد جب زائل اس کو بولتے ہیں. زوال وہ بیچ میں ہے تب زوال, تو اس میں ٹائم لگتا ہے نا. یہ جو ہے کھسکنے میں ٹائم لگتا ہے. جب آپ زوال کا دیکھیں گے تو اگر آپ کوئی لکڑی گاڑیں بیچ آسمان میں ہو تو دیکھیں گے سایہ جو ہے بڑھے گا نہیں, وہ ٹھیک رہے گا, اپنا جو ہے اپنے آپ میں قائم رہے گا. سایہ رہتا ہے لیکن قائم رہے گا. پھر اس کے بعد جب زوال ہوتا ہے تب سایہ جو ہے بڑھنا شروع ہوتا ہے. آج طلوع آفتاب 7 بجے ہے. طلوع آفتاب اس لحاظ سے 6 گھنٹے اٹھا تو 2 بجے ہوتا ہے. 7:01 طلوع آفتاب. آدھی رات میں طلوع آفتاب نہیں دیکھیں گے. آدھی رات جو دیکھیں گے فجر کا وقت دیکھیں گے اور غروب آفتاب دیکھیں گے. جب آدھی رات, ہاں, سورج نکلنا نہیں دیکھیں گے. فجر طلوع کب ہو رہا ہے وہ دیکھیں گے, فجر طلوع. اور جب اس میں زوال میں نکالیں گے وقت تو اس وقت سورج نکلنا اور سورج ڈوبنا دیکھیں گے. اچھا سورج کے اپڈیٹ کا بول دیجیے. اپڈیٹ کیے ہیں, میں نے میسج کیا, ذرا اپڈیٹ کریں. فارمولہ کو سمجھنا ہے. آپ سمجھ گئے شوکت صاحب؟ ہاں, جیسے 5:43 ٹائم ہے صبح کا. آج جو ہے, آج سورج کب نکل رہا ہے؟ 5:43 نہیں, سورج نکلنا 7 بجے. میں نے زوال کا بتایا, تو زوال میں سورج نکلنا دیکھیں گے, سورج ڈوبنا دیکھیں گے. اس میں جو غروب کا ہے اس میں ایڈ کریں گے, پھر اس کو تقسیم 2 کریں گے. جی, ہاں, تو وہ تو سمجھ گئے فارمولہ. بس نکالنا جو ہے کوئی مشکل نہیں, آپ نکال کے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجیے گا, آپ کے ذمہ ہے, تاکہ مجھے پتہ چل جائے. جی نہیں, سورج نکلنا کہاں 5 بجے, 5 بجے کے بعد تو اذان ہو رہی. سورج نکلا 7:02 پہ ہے. جی, سوال ہے, سوال کا جواب کا ٹائم کتنا رہتا ہے, کتنا منٹ یا کچھ کتنا گھنٹہ کچھ ایسا؟ دیکھیے بیچ آسمان میں جو یہ سر ہمارا ہے نا, بالکل سر کے اوپر سورج ہوتا ہے, اس ٹائم نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. جب وہاں سے زائل ہو جائے اس کے بعد جو ہے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے, وہ پڑھ سکتے ہیں. اب نہیں, 1 منٹ یہ ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا, یہ سمجھ لیں آپ کم سے کم 10 منٹ 12 منٹ لگتا ہے. ایسے ہی فجر کے وقت بھی ہوتا ہے. جب فجر میں سورج نکلتا ہے تو نکلتے ٹائم منع ہے. سورج جب نکلے اس ٹائم منع ہے. کتنی دیر تک منع ہے؟ 10 سے 12 منٹ تک اس کو نکلنے میں ٹائم لگتا ہے. جب نکل کر کے لگ بھگ 1 میٹر, 1 نیزہ کے برابر نکل کر سورج, جیسے یہاں سے سورج نکل کر یہاں تک آ جائے 1 میٹر تک لگ بھگ, تب آپ جو ہے اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح زوال میں بھی ہے. اچھا شیخ, ایک اور سوال ہے کہ اگر مؤذن اذان دے رہا ہے, جی, وہی مؤذن اقامت دے سکتا ہے یا کوئی دوسرا بھی دے سکتا ہے؟ کوئی دوسرا بھی دے سکتا ہے. جو آدمی اذان دے اور اقامت جو ہے دوسرا بھی کہہ سکتا ہے, لیکن بہتر ہے کہ جو اذان دینے والا ہے وہی اقامت بھی کہے. اس سلسلے میں کوئی خاص دلیل, جو حدیثیں بھی آتی ہیں, بعض روایات ہیں اس سلسلے میں, لیکن شاید ذوف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو اقامت اصل یہی ہے کہ جو اذان دے رہا ہے وہی اقامت کہے, اسی میں ترتیب ہوتی ہے. ورنہ پھر جو ہے مطلب اس میں جو ہے پھر خدشہ بڑھ جاتا ہے, کون اقامت دے گا, کیسے دے گا. تو جو اذان دے رہا ہے وہی اقامت کے. حدیث آتی جیسے من اذن فہو یقیم, جو اذان دے وہی اقامت کہے. اس کے اندر ذوف ہے, لیکن یہ ہے کہ بہتر یہی ہے جو اذان دے رہا ہے وہی اقامت کہے. اور اگر کوئی دوسرا بھی کہہ دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے کوئی آدمی اذان دیا اور مسجد سے نکل گیا, اس نے سونپ دیا کہ بھائی تم اقامت کہہ دینا, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری سونپی گئی اذان دینے کی, جو مسئول ہے, اسی کو اقامت کہنا چاہیے. اس میں شیخ صاحب جو بندہ مؤذن ہے, سم ٹائم ہمارے دیہاتوں میں نے یہ دیکھا ہے, اذان کوئی دوسرا بندہ دیتا ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے دوسرے بندے کو کہتا ہے کہ اقامت آپ نے کہنی ہے, اس صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہ سوال ہے کہ جو اذان دے رہا بندہ وہ خود اپنی مرضی سے کسی اور کو متعین کرتا ہے کہ اقامت آپ کہیں, تو اگر کوئی عذر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس کے ساتھ کوئی عذر ہے, وہ چلا گیا اذان دے کر کیا وقت, جی, وہ کنٹینیوسلی یہ چلتا آ رہا ہے,
نہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. جو اذان دیا ہے, اذان دینا جو ہے جو ایک فریضہ ہے, اور مطلب یہ کہ ایک جو ہے ذمہ داری اٹھایا ہے, تو اسی بندے کو اقامت کہنا چاہیے جو اذان دیا ہے. اگر کوئی عذر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, کسی دوسرے کو سونپ سکتے ہیں, لیکن جو اذان دیا ہے بہتر تو یہی ہے کہ وہی آدمی اقامت کہے. اور وہی آدمی نماز بھی پڑھا سکتا ہے. اگر آدمی نہیں کوئی ہے تو وہ بھی نماز پڑھا سکتا ہے, حتیٰ کہ جو اقامت کہا ہے, اقامت کہنے والا خود بھی نماز پڑھا سکتے, کوئی حرج نہیں. اچھا, مؤذن کا ثواب کیا ہے؟ اذان دینے والے کا یا اقامت دینے والے کا ثواب؟ اذان دینے والے کا تو بہت ثواب آیا. جو آدمی اس کی گردن قیامت میں سب سے لمبی ہوگی, حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا کہ جو 12 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جو ہے جنت کی بشارت دی گئی ہے 12 سال تک. اور اذان دینے کا ثواب جو ہے یعنی بہت زیادہ, یعنی اذان اور حتیٰ کہ اقامت کہنا, اس کا بڑا ثواب مؤذن کا سب سے بڑا. حتیٰ کہ جو اذان دیتا ہے جہاں جہاں اس کی آواز جائے گی, جتنے بھی شجر حجر سنتے ہیں اس کی آواز کو, یہ سب قیامت میں گواہی دیں گے. اذان کا تو بڑا ثواب اللہ. چھوڑنے والا ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو کیا کفر کرتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے؟ جان بوجھ کے چھوڑے تو کفر میں تو داخل ہے. نماز ایک فریضہ ہے نا, نماز ایک فریضہ ہے. جان بوجھ کے چھوڑنے والا جو کفر کا ارتکاب کرتا ہے, لیکن کافر نہیں کہہ سکتے کہ وقت کی نماز چھوڑے سستی سے, کاہلی سے, اسی سے چھوڑے گا. جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے ایک وقت کی صرف اگر نماز چھوڑے, ظاہر سی بات نماز پڑھنے والا بندہ ہے تو سستی ہی کی وجہ سے وہ چھوڑا ہوگا. یہ پکا ہے کہ سستی وجہ سے اس نے نماز کا انکار بھی نہیں کیا ہوگا, تو کافر نہیں کہیں گے. لیکن نماز جان بوجھ کے چھوڑا بغیر عذر کے تو یہ تو کفر تو مانا جائے گا, کفر مانا جائے گا. اور اگر ایک وقت کی نماز چھوڑتے ہیں تو 10 نمازوں کا ثواب جائے گا, ایک وقت کی نماز کا ثواب. ایک نماز تو ایک ہی ہے نماز. جی 5 وقت کی نماز 50 کا جی جی, نہیں اس طرح سے جو ہے 10 جائے گا یا ایک ہی جائے گا. نیکیوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑھا کے لکھا ہے, لیکن گناہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑھا کے گناہ میں نہیں رکھا ہے. نیکیوں میں ہے کہ نیکی جو ہے کرتے ایک نیکی اس کا ثواب کئی گنا ہوتا ہے. جی جی, لیکن یہ گناہ میں نہیں ہے یہ درجہ. جی بارک اللہ فیک.